ہاں، السلام علیکم عاطف بھائی، السلام علیکم ویورز۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں لاسٹ ٹائم کے سیشن سے۔ لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے امام مالک کی موطا پر، تو عاطف بھائی آج ہم اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ تو آج بات کریں گے انشاءاللہ ہم مسند احمد بن حنبل پر۔ تو پہلا سوال تو عاطف بھائی یہ کہ مسند ہوتی کیا ہے، اس کو کیوں بولتے ہیں کہ یہ مسند احمد بن حنبل کی ہے؟ مسند اصل میں یہ سند سے ہی ہے۔ سند مطلب سہارا لے لینا، اسندہ سہارا دے دینا، اور اسی کا مفعول آتا ہے مسند، سہارا لیا گیا۔ یہ مسند کا لغوی معنی تو یہی ہے کہ وہ جس کا سہارا لیا گیا۔ باقی حدیث کی اصطلاح کے اندر مسند کہا جاتا ہے ایسی کتاب کو کہ جو صحابہ کرام کے ناموں سے مدون کی گئی ہو، ان کی ترتیب کا لحاظ رکھا جائے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے مسند جو لکھی جاتی ہیں اس میں ابو بکر کا نام آ جاتا ہے، مسند ابو بکر۔ ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو اس میں دیکھیے کہ مسند ابو بکر کا نام سب سے پہلے آ رہا ہے۔ پھر یہ جو چاروں خلفاء ہمارے ہاں مشہور ہیں، ابو بکر، عمر بن خطاب، عثمان، علی، پہلے ان چاروں کی مسند ترتیب کے حساب سے یہ مدون کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد مختلف صحابہ کے نام آ جاتے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن مسعود کا نام آ جائے گا، عبداللہ بن عباس کا نام آ جائے گا، ابو ہریرہ کا نام آ جائے گا۔ تو صحابہ کی ترتیب سے جو کتاب جمع کی جائے، جس میں احادیث صحابہ کی ترتیب سے آئیں، وہ ترتیب بھی وہ جو اہل سنت کے ہاں مشہور ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے چاروں خلفاء کا ذکر کیا، تو یہی ترتیب ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں مشہور ہے، اس کے حساب سے لکھی جاتی ہے، تو اس کو مسند کہا جاتا ہے۔ بہت ساری مسانید ہیں، جیسے کہ مسند احمد بن حنبل تو بہت ہی مشہور ہے، سب سے بڑا نسخہ کہا جاتا ہے۔ مسند شافعی بھی موجود ہے، مسند دارمی موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں جو اسی طرز کے اوپر لکھی گئی ہیں، تو ان میں سے بڑا جو نام ہے وہ مسند احمد بن حنبل کا ہی آتا ہے۔ ٹھیک، تو یہ کب لکھی گئی تقریباً، اور اس میں کتنی احادیث ہیں ٹوٹل؟ مسند کے اندر تو تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 40,000 روایات موجود ہیں، اور اگر اس کی ریپیٹ جو ہوئی ہیں روایات ان کو ہٹا دیں تو کسی نے 9,000، کسی نے 10,000، کسی نے 7,000، ایسے اس کو بیان کیا ہے کہ اتنی وہ روایات ہیں جو مقررات کو ہٹا کر مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے۔ یعنی جو موجودہ مسند احمد بن حنبل ہے اس میں اگر آپ تمام روایات کا احاطہ کر لیں گے تو کم سے کم 40,000 روایات بتائی جاتی ہیں کہ یہ اس کے اندر موجود ہے۔ اچھا، میرے پاس میں نے ابھی اس کا ایک جائزہ لے رہا تھا، آپ کے سوالات جب آئے تھے تو میں نے مسند کا جائزہ لینا شروع کیا تھا، تو ایک کتاب مسند احمد بن حنبل کے اندر سے ہی میرے پاس موجود ہے، اس کے حاشیہ کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے، یہ آپ کے سامنے آ گیا ہوگا۔ عثمان بن سباق نے کہا حدثنا حنبل قال جمعنا احمد بن حنبل۔ حنبل جو احمد بن حنبل کے 3 بیٹے مشہور ہیں، حنبل بن احمد، صالح اور عبداللہ، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں احمد بن حنبل نے جمع کیا، وقرأ علینا المسند، اور انہوں نے ہم پر مسند کو پڑھا، وما سمعہ غیرنا، اور ہمارے سوا اس کو کسی نے نہیں سنا تھا، وقال لنا، اور انہوں نے ہم کو کہا حاذل کتاب جمعتہ، کہ یہ کتاب میں نے جمع کی ہے، وانتقیتہ، اور اس کو میں نے چن لیا ہے، اس میں سے جو غلطیاں تھیں ان کو ختم کر دیا ہے، من اکثر من 700,000 حدیث و50 الفا، یعنی کہ اس روایت کے اندر ان سے مروی ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو کتاب سنائی، بتایا اور کہا کہ یہ میں نے کتاب جمع کی ہے، اس کو میں نے منتخب کیا ہے، اور کتنی حدیثیں بتائی ہیں انہوں نے 700,000 حدیث، یعنی 700,000، یعنی 7 لاکھ حدیث
50,000 اور 50,000 یعنی 7,50,000 احادیث میں سے اس کو میں نے جمع کیا ہے. یہ ایک کتاب میں یہ اس کی سند کے ساتھ موجود ہے. آگے لکھا ہوا ہے فَمَخْتَلَفَ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ حَدِيثِ رسول اللہ، مسلمانوں میں جب اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں اختلاف ہو فَرْجِعُوا إِلَيْهِ تو وہ اس کی طرف رجوع کریں، مسند احمد کی طرف. فَإِنْ وَجَدْتُمُوهُ پس اگر وہ ان کو مل جائے اس کتاب میں تو صحیح، وَإِلَّا ورنہ فَلَيْسَ بِحُجَّةٍ جو اس کتاب میں حدیث ہوگی وہ صحیح ہوگی، اگر اس کے علاوہ کوئی حدیث ہوگی تو وہ حدیث درست نہیں ہے. یہ بات یہاں پر حاشیے تحقیق کے اندر بیان کی ہے مسند احمد کی، اور یہ کتاب اس میں سند کے ساتھ بیان کیا ہے، تو یہ سند دوسری کتابوں کے اندر موجود ہے. بہرحال یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے یہاں جو کتابیں رائج ہیں ان میں بخاری مسلم وغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حدیثیں صحیح ہیں جو اس کتاب کے اندر ہے. تو ظاہر ہے اس بات کو تو لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا ہوگا کہ بھائی جو روایات مسند احمد میں ہے وہ صحیح ہے، باقی جو ہے وہ فلیسہ بحجہ وہ صحیح نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 7.5 لاکھ احادیث میں سے احمد بن حنبل نے احادیث کو جمع کیا ہے. یہ میں نے بھی آپ کے سامنے ایک بات بیان کی ہے جو میرے سامنے آئی تھی، وہ میں نے بھی نقل کر دی ہے. باقی 40,000 احادیث ابھی جو موجودہ نسخے موجود ہیں ہمارے پاس مسند احمد کی، اس کے اندر 40,000 روایات ہیں، اور اگر مقررات کو ہٹاتے ہیں تو کم سے کم بھی 10,000 روایات موجود ہیں اس کے اندر. ٹھیک، صحیح. تو اس جو میجر سوال ہے کہ کیا جو آج ہمارے پاس مسند احمد بن حنبل کی اس کی سند پیچھے جاتی ہے احمد بن حنبل کی طرف کہ وہاں تک نہیں جاتی ان کی کتاب کی سند کے بارے میں؟ لائک ان کا کتاب کا لنک ہے احمد بن حنبل سے جو آج ہمارے پاس کتاب موجود ہے. سوال دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے، اس لیے کہ وہ آواز کر رہی تھی آپ کی، میں سن نہیں پایا. سوال یہ کہ جو آج ہمارے پاس ہے مسند احمد بن حنبل، یہ کتاب جو ہمارے پاس آج موجود ہے، وہ واقعی کیا احمد بن حنبل کی لکھی ہوئی ہے کہ ان کے بعد لکھی گئی تھی جو آج ہمارے پاس نسخہ موجود ہے اس کا؟ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک قول نقل کیا ہے اس سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ احمد بن حنبل نے کچھ لکھا تھا جو 7 لاکھ روایات میں سے انہوں نے جمع کیا تھا. اچھا، یہ تو ایک بات ہے جو ہمارے سامنے موجود ہے، ہم نے دیکھ بھی لیا کہ اس کو سند کے ساتھ بیان بھی کیا ہے انہوں نے. لیکن میں نے سیر اعلام النبلاء، یہ شمس الدین ذہبی ایک مشہور ہیں جن کا ہم کئی مرتبہ تذکرہ کر چکے ہیں اپنے سیشن کے اندر. تو انہوں نے ایک تفصیل سے احمد بن حنبل کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے، تو میں اس میں سے کچھ آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرتا ہوں. یہ آپ کے سامنے آ گیا ہوگا. پیج نمبر 522 سیر اعلام النبلاء، اور جلد اس کی ہے 13ویں جلد کے اندر. یہ دیکھیں پورا یہ احمد بن حنبل کی کتابوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. انہوں نے جو یہاں پر فیصلہ دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ایک منٹ، ہاں یہ رہا، ثم الامام امام احمد نے لو جمع شیئا فی ذالک، اگر وہ کسی چیز کو بھی جمع کرتے، لکانا یکون منقحا محذبا عن المشاہیر، تو یقینی طور پر وہ بہت ہی مدون کیا ہوا، اس میں سے چھان پھٹک کیا ہوا، صحیح کو الگ غلط کو الگ کیا ہوا ایسا نسخہ ہونا چاہیے تھا. فیض غرو ذالک حجمہ، وہ کیا کرتے کہ یہ اس کے حجم کو، حجم مطلب یہ ہے کہ اس کی جو لینتھ ہے، جو اس کا حجم ہے، یعنی کہ سمجھ لیں کہ جو اس کی ضخامت، سمجھ رہے ہوں گے شاید آپ کے ضخامت سمجھتے ہیں، یعنی کہ جو بہت زیادہ ہمارے پاس اس کے ولیومز موجود ہیں، 50 جلدیں ہوں گی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ امام احمد نے خود سے جمع کیا ہوتا کسی چیز کو بھی تو اس کا حجم کم ہوتا،
یعنی اتنی زیادہ وہ والیومز کے اندر نہیں ہوتی بلکہ مختصر لکھتے ہیں. وَلَكَانَ يَكُونُ نَحْوًا مِنْ 10,000 حدیث بالجحد. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ لکھتے تو ان کی روایات 10,000 حدیثوں سے ہی وہ اخذ کرتے. بل اقل، بلکہ اس سے بھی قلیل ہوتا. یہ تبصرہ کر رہے ہیں احمد بن حنبل کے بارے میں. پھر یہ کہتے ہیں ثم الامام احمد. اصل بات تو احمد بن حنبل کے بارے میں یہ ہے کان لا یرت تصنیف، وہ تصنیف کی طرف توجہ دیتے ہی نہیں تھے. وہذا کتاب المسند، اور یہ کتاب جو المسند ہے لہو لم یصنف ہوا، اس کو انہوں نے تصنیف نہیں کیا ہے. ولا رتبہ، نہ ہی انہوں نے اس کو ترتیب دیا ہے، یعنی نہ تو انہوں نے تصنیف کیا ہے لکھا ہے اور نہ ہی ترتیب ان کی طرف سے. ولا تنا بتہذیبہ، اور نہ ہی ان کی توجہ تھی کہ وہ کتاب کو تہذیب کریں. تہذیب کا مطلب ہوتا ہے تراش خراش کرنا، صحیح کو غلط سے الگ کر دینا. یہ بھی ان کی توجہ کا مرکز نہیں تھا. بلکہ کان یروی ہو لولدہ نسخا واجزاء، بلکہ انہوں نے وہ تو اپنے بچے کو نسخے اور اجزاء یہ روایت کر دیا کرتے تھے. وَيَأْمُرَهُ، اور ان کو حکم کیا کرتے تھے ان دع ھذا فی مسند فلاں وھذا فی مسند فلاں، کہ یہ جو میں نے تمہیں بیان کیا ہے اس کو فلاں مسند میں رکھ دینا اور اس کو فلاں مسند میں لکھ دینا یا رکھ دینا. یہ تبصرہ کیا ہے سیر اعلام النبلاء کے اندر شمس الدین ذہبی، جن کا بڑا مقام ہے روایات کے اندر اور جرح و تعدیل کے اندر. وہ بیان کر رہے ہیں کہ انہوں نے نہ تو توجہ دی ہے تصنیف کی طرف، نہ ہی انہوں نے تصنیف کی ہے مسند، نہ ترتیب دی ہے، نہ اس کی تراش خراش صحیح کو غلط سے الگ کیا ہے. بلکہ وہ تو اپنے بچوں کو بیان کر دیا کرتے تھے، وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ فلاں کو وہاں رکھ دینا، فلاں کو وہاں رکھ دینا. خود سے انہوں نے کوئی بھی تصنیف نہیں کی ہے. یہ بیان کر رہے ہیں ذہبی. یہاں پر سوال پوچھے کہ ان کو کیسے پتا کہ انہوں نے خود تصنیف نہیں کیا؟ یہ انہوں نے اپنا نچوڑ نکالا ہے. جو ان کے پاس نسخے موجود تھے ان تمام چیزوں کو جمع کر کے تاریخ کا مطالعہ کر کے اس کو بیان کر کے انہوں نے یہاں پر ایک نتیجہ نکالا ہے کہ انہوں نے اس طرف توجہ دی ہی نہیں ہے. ٹھیک، صحیح. یعنی اپنی تحقیق انہوں نے پیش کی ہے، جیسے کہ مختلف جو محدث ہوتے ہیں وہ اپنی تحقیق پیش کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی تحقیق پیش کی ہے اور لوگوں نے اس کو قابل قبول بھی قرار دیا. ایسا نہیں کہ اس کو رد کیا ہو. ان کی باتوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے اصول حدیث کے اندر. صحیح. تو پھر یہ جو ہمارے پاس کتاب یہ کدھر سے آئی؟ یہ جو کتاب موجود ہے ہمارے پاس، اس پر تو ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کتاب ہمارے پاس کیسے موجود ہے. تو میں ابھی آپ کے سامنے سب سے پہلے تو مسند احمد کی سند رکھتا ہوں تاکہ ایک آئیڈیا ہو جائے گا ہمیں کہ یہ کتاب ہمارے پاس کس سند سے موجود ہے. تو مسند احمد کے اندر ہی اس کی سند لکھی ہوئی ہے، جیسے کہ میں بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں. یہ دیکھیں مسند ابی بکر صدیق، جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا نا کہ مسند جو ہوتی ہے کتاب وہ صحابہ کی ترتیب کے حساب سے لکھی جاتی ہے. تو وہ ترتیب بھی اہل سنت والوں کی ترتیب ہے، یعنی کہ ابو بکر کا پہلے، پھر عمر کا بعد میں، پھر عثمان، پھر علی، اس طرح سے مختلف صحابہ کی روایات کو ایک ساتھ جمع کر دیا جاتا ہے. تو سب سے پہلے انہوں نے مسند ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے. اچھا، اب اس کے بعد دیکھیں یہ کتاب شروع ہوتی ہے اخبارنا شیخ ابو القاسم، پوری سند لکھی ہوئی ہے اور سند پہنچ رہی ہے حدثنا ابو عبد الرحمن عبداللہ بن احمد بن محمد بن حنبل قول. یعنی اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے باپ سے قول حدثنی ابی، مجھے میرے باپ احمد بن محمد بن حنبل بن ہلال بن اسد نے من کتابی، اپنی کتاب سے حدیث بیان کی. یہ ہے سند کتاب کی، یعنی کہ عبداللہ بن احمد نے اپنے باپ سے روایات نقل کی ہیں اور روایات نقل کی ہیں اس کو مسند احمد بن حنبل کا نام دیا جاتا ہے. جو میں نے ابھی ذکر کیا نا آپ کے سامنے کہ ذہبی نے کیسے یہ بات کہہ دی ہے، تو ذہبی نے اس بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہ یہ کتاب مرتب کرنے والے
عبداللہ بن احمد ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے احمد بن حنبل سے۔ تو اب دیکھیں یہ عبداللہ بن احمد کا نام آ گیا، تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کتاب عبداللہ بن احمد بن حنبل جو احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے۔ وہی کتاب سیر اعلام النبلاء جو بھی ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروائی تھی، میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں احمد بن حنبل کے بیٹے کے بارے میں دیکھیں کیا لکھتے ہیں۔ ولی عبداللہ کتاب، اب یہ پہلے انہوں نے احمد بن حنبل کی بات کی تھی پیج نمبر 522 کے اندر، اب 523 میں کہتے ہیں عبداللہ کی کتاب الرد علی الجہمیہ اور ولہ کتاب الجمل، دو کتابوں کا ذکر کیا کہ عبداللہ کی دو کتابیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہتے ہیں وَكَانَ سَيِّنًا دَيِّنًا صَادِقًا، دیندار تھے، سچے تھے، صاحب حدیث واتباع وبصر بالرجال، مطلب یہ ہے کہ صاحب حدیث بھی تھے، حدیث کی اتباع کرنے والے بھی تھے، جو رجال ہیں یعنی راویان حدیث ہیں ان کے بارے میں بصیرت رکھنے والے بھی تھے۔ لم يدخل فی غیر الحدیث وله زیادات کثیرۃ فی مسند والدی واضح، یعنی کہ یہ تمام باتیں بیان کر کے کہتے ہیں کہ ان کی مسند کے اندر زیادات ہیں۔ زیادات کا مطلب ہوتا ہے کہ مسند احمد کے اندر جو روایات احمد بن حنبل سے منقول ہیں وہ صرف احمد بن حنبل سے منقول نہیں ہے، بلکہ وہ عبداللہ بن احمد سے بھی منقول روایات مسند احمد کے اندر شامل کر دی گئی۔ صحیح، ٹھیک، یعنی کہ ہم اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسند احمد بن حنبل مکمل احمد بن حنبل سے منقول ہے تو یہاں پر ہم غلطی کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے اندر عبداللہ کی روایت بھی اپنی سند سے موجود ہے۔ میں آپ کو دیکھیں ایک دو روایت دکھاتا ہوں تاکہ سمجھ میں بھی آ جائے کہ یہ بات کس طریقے سے موجود ہے۔ ایک منٹ، ہاں، مسند احمد ہی میں ابھی شیئر کرتا ہوں آپ سے۔ یہ دیکھیں بقیہ حدیث نعمان بن بشیر، یہ مسند احمد بن حنبل ہی ہے، الجزء الثانی والثلاثون، یعنی کہ یہ 32ویں جلد ہے، اور یہ حدیث دیکھ لیجیے 19349۔ قول عبداللہ، باقاعدہ طور پر سند یہاں پر انہوں نے درمیان میں بریکٹ لگا کر لکھا ہے کہ یہ حدیث احمد بن حنبل سے نہیں بلکہ عبداللہ سے ہے، کہ عبداللہ نے کہا حدثنا معاویہ بن عبداللہ، اور پوری سند عبداللہ کی سند ہے، یہ احمد بن حنبل کی سند نہیں ہے۔ صحیح، اس کے بعد والی حدیث بھی دیکھ لیجیے، وقال عبداللہ حدثنا منصور بن ابی مزاحم، یہ بھی احمد بن حنبل سے نہیں بلکہ عبداللہ بن احمد سے منقول روایات ان کی سند کی یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، یعنی کہ یہ مسند احمد مجموعہ ہے روایات کا، نہ کہ احمد بن حنبل کی خالصتاً کتاب ہے۔ ٹھیک، باقاعدہ اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ یہاں دیکھیں انہوں نے اس میں جو فٹ نوٹ ہے اس میں لکھا بھی ہے کہ حدثنا عبداللہ حدثنی ابی، یہ غلطی ہے۔ اگر نسخے میں لکھا ہوا تھا ان کے پاس حدثنا عبداللہ حدثنا ابی، کہنا یہ غلطی ہے۔ حدیث الحدیث من زوائد عبداللہ، یہ حدیث جو ہے عبداللہ کی زوائد میں سے ہے جو ان کی طرف سے شامل کی گئی ہے اس کتاب کے اندر۔ صحیح، تو اب دیکھ لیجئے کہ احمد بن حنبل سے جو منسوب کتاب ہے اس کے اندر صرف ان کی سند نہیں بلکہ عبداللہ کی روایات ان کی سند سے بھی شامل کر دی گئی ہیں۔ صحیح، تو یہ تو ہمارا مسند احمد کے بارے میں مختصر سا ایک جائزہ تھا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ یہ چیز ہے، اور یعنی انہوں نے اس کو احمد بن حنبل نے مکمل طور پر اس کے اوپر توجہ نہیں دی تھی، اور اس کے اندر انہوں یہ نے کتاب ان کے بیٹے کی ہے، ان کی اپنی نہیں ہے۔ ہاں یہ کتاب بیان کیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن احمد کی کتاب ہے، انہوں نے اس کے اوپر توجہ دی تھی۔ میں ذرا دوبارہ سے ایک چیز شیئر کروں جو مجھ سے رہ گئی ہے بات کرنے میں، وہیں جہاں میں نے ابھی ذکر کیا تھا عبداللہ بن احمد کا، یہاں پر دیکھیے جو بات میں نے یہاں پر کہی تھی وَلَهُ زِيَادَاتٌ كَثِيرَةٌ فِي مُسْتَدْرِكٍ، یہاں سے ہم وہاں چلے گئے تھے جو میں آپ کو روایت لگ گیا تھا، اس میں آگے بھی کچھ لکھا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں وَلَمْ يُحَرِّرْ تَرْتِيبَ الْمُسْنَدْ وَلَا سَهَلَهُ، یعنی کہ عبداللہ بن احمد نے بھی اس کی ترتیب نہیں کی ہے اور نہ ہی اس کو آسان بنانے کی کوشش کی ہے، فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى عَمَلٍ وَتَرْتِيب، بلکہ یہ کتاب تو
محتاج ہے عمل کے لیے بھی اور ترتیب کے لیے بھی، یعنی نہ تو احمد بن حنبل نے اس کو ترتیب دیا ہے اور مدون کیا ہے، اور نہ ہی ان کے بیٹے نے اس کو ترتیب دیا ہے، نہ مدون کیا ہے۔ اب دیکھ لیجیے کہ دونوں باتیں سامنے آ گئی کہ یہ کتاب نہ تو احمد بن حنبل نے ترتیب دی ہے، نہ ہی یہ ان کے بیٹے عبداللہ بن احمد نے ترتیب دی ہے۔ اب آ جائیے اس کی سند کے پہلا راوی تو میں نے آپ کو دکھا دیا، صحیح، اور ابھی میں آپ کو اس کا سند دوبارہ سے لے کے چلتا ہوں۔ ایک منٹ، سند کہاں سے لے گئی؟ ابھی آ رہی ہے سند؟ آ رہی ہے؟ ہاں اب آ گئی، یہ ہاں سند صحیح، ہاں مسند ابی بکر صدیق سند آ رہی ہے؟ ہاں اب دیکھیں اب اس ٹھیک کے ہے، اندر لکھا ہے اخبرنا ابو بکر احمد بن جعفر بن حمدان بن مالک قطیعی، یعنی عبداللہ بن احمد سے نقل کرنے والا ابو جعفر بن حمدان قطیعی ہے، جس کو ابن مالک قطیعی بھی کہتے ہیں۔ یہ اس صحیح، سند کا بنیادی راوی ہے۔ اب ٹھیک، ہم دیکھیں گے کہ یہ جو راوی ہے اس کے بارے میں لوگوں نے کیا بیان کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں اس کے بارے میں جو کتابوں میں لکھا ہے وہ آپ کے سامنے بھی رکھتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ تاریخ بغداد مشہور کتاب ہے۔ روایات میں جو راوی آتے ہیں ان کے اوپر جرح و تعدیل کرنے کے لیے یہ کتاب مشہور ہے۔ بغدادی تاریخ، ابو بکر خطیب بغدادی مشہور نام ہے۔ اور جی دیکھ بالکل، لیجئے کہ یہ 5ویں جلد کے اندر نام پورا موجود ہے، احمد بن جعفر ابو بکر قطیعی ابن مالک قطیعی، جس نے روایات کو نقل کیا۔ اب دیکھیں یہ کیا کہتے ہیں، وکانہ کثیر الحدیث، حدیث میں کثیر تھا، روا ان عبداللہ بن احمد مسند والزہد والتاریخ والمسائل وغیر ذالک، یعنی اس نے عبداللہ بن احمد سے مسند بھی نقل کی ہے، کتاب الزہد جو منسوب ہے احمد بن حنبل سے وہ بھی نقل کی ہے، تاریخ بھی نقل کی ہے اور مسائل بھی نقل کی ہیں۔ وکان بعد کتبہ غرق فاستحدث نسخها من کتاب لم یکن فیہ سماعہ فغمزہ الناس، اس کی کچھ کتابیں تھیں جو غرق ہو گئی تھی، ڈوب گئی تھی، پانی میں گر کر ضائع ہو گئی تھی، اس نے کسی اور نسخے سے کتاب سے حدیثیں نقل کرنا شروع کر دی، جبکہ اس کتاب کا سما نہیں تھا اس کا۔ فغمزہ الناس، اس کی وجہ سے لوگوں نے اس پر طعن کرنا شروع کر دیا۔ الا انا، مگر ہم سمجھتے ہیں، لم نرا احدن، کہ ہم نے کسی کو امتنع من الروایت عنہ ولا ترک الاحتجاج بھی، یعنی کہ ہم نے کسی کو اس سے روایت سے رکتا ہوا نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی نے اس سے دلیل لینا ترک کیا ہو۔ یہ وہ اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اس بارے میں کسی کو نہیں دیکھا جو اس سے روایت لینا ترک کر دے، لیکن انہوں نے کیا بیان کیا کہ اس کی کتابیں ڈوب گئی تھیں اور اس نے کسی اور کتاب سے نقل کرنا شروع کر دیا، اس کی وجہ سے صحیح، لوگوں نے اس پر طعن شروع کیا تھا۔ اب دیکھیں اس کے بارے میں پورا بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر لکھا حدثت عن ابی الحسن بن فرات، یہ سارا کا سارا لکھا ہے۔ قال کان ابن مالک قطیعی مستورن صاحب سنہ کثیر السمع، ابن مالک قطیعی مستورن ہے، صاحب سنہ ہے، سنت والا ہے، کثیر السمع، سمع کا کثیر ہے، یعنی اس نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے احادیث کو، من عبداللہ بن احمد وغیرہ، الا انہ خلط فی آخر عمرہ، مگر یہ ہے کہ اس کو عمر کے آخری حصے میں اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا۔ حافظہ خراب ہونے کی وجہ سے جو راوی روایات کے اندر غلطیاں کرتے ہیں ان کو مختلط کہا جاتا ہے، یہ اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے جو اس حدیث میں بیان کی جاتی ہے۔ ٹھیک، وقف بصرہ و خریفہ، اور اس کی نظر خراب ہو گئی تھی اور وہ سٹیا گیا تھا۔ حتی کانا لا یعرف شیئا مما یقرأ علیہ، یہاں تک کہ جب اس کے سامنے کوئی چیز بیان کی جاتی تھی اس کو وہ جانتا بھی نہیں تھا کہ ہاں یہ وہی ہے جو اس نے بیان کیا یا کس نے بیان کیا، یعنی حافظہ اس کا اتنا خراب ہو گیا تھا۔ قال محمد بن ابی الفوارس ابو بکر بن مالک کانا مستورا صاحب سنہ ولم یکن فی الحدیث بذاک، یہ ایک اصطلاح ہے اصول حدیث کے اندر جس کے بارے میں یہ اصطلاح آتی ہے، ولم یکن فی الحدیث بذاک، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ حدیث میں کچھ بھی نہیں ہے، یعنی ضعیف الحدیث۔ لہو فی بعض المسند اصول فیہا نظر،
اس کے مسند میں کچھ اصول ہیں جس میں نظر ہے. ذکر انہ کتبہ بعد الغرق، وہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے مسند جو لکھی ہے یہ کتابوں کے غرق ہونے کے بعد، ڈوب جانے کے بعد لکھی ہے، جس کی وجہ سے اس کی کتابیں یہ قابل اعتماد نہیں ہیں. تو صحیح. یہ مالک قطعی کے بارے میں تاریخ بغداد سے میں نے ابھی آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کی ہیں. اچھا، اس کے بعد تاریخ بغداد میں جو برقانی نے بیان کیا، یہ سمیت ابا بکر برقانی نے بھی پورا یہی بیان کیا ہے. کہتے ہیں فغمزوہ لاجل ذالک، کہ لوگوں نے اس کے اوپر تان کیوں کیا ہے، کیونکہ اس نے مسند کو کسی اور کتاب سے نقل کرنا شروع کر دیا، جبکہ یہ کتاب اس نے خود سے نہیں سنی تھی. یہ بھی ایک اصطلاح ہوتی ہے کہ آپ نے کتاب سے سنا نہیں اور آپ نے حدیث کو بیان کرنا شروع کر دیا. اچھا، اس کے بعد ایک اور میں نے تاریخ بغداد کی جلد نکالی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ شیئرنگ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، وہی جلد جو میں نے ابھی شیئر کی تھی تاریخ جی بغداد میں. آ رہی ہے سامنے؟ جا رہی ہیں. یہ لکھا ہوا ہے سمیت ابا، ہاں صحیح ہے. صحیح یہی ہے. ہاں صحیح سمیت صحیح ہے. ابا عبداللہ یقول، ہاں، میں نے ابا عبداللہ سے سنا، وہ کہتے تھے قدیم تو انا، میں گیا، وہ آخی اور میرا بھائی، من القصر الی بغداد، بغداد کی طرف گئے. وہ ابو بکر بن مالک قطیعی حیون، جس کا بھی ہم ذکر کر رہے تھے نا، ابو بکر بن مالک قطیعی، وہ زندہ تھا. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا، اب آگے بات چلتی ہے کہ ہم کیا سیکھنے گئے تھے. وکانا مقصودنا درس الفقہ والفرائض، ہمارا مقصد کیا تھا کہ ہم فقہ و فرائض کے درس یہ حاصل کر لیں. صحیح. فاردنا السماع من ابن مالک، بس ہمارا ارادہ تھا کہ ہم سماع کریں احادیث کا. کس سے؟ ابن مالک قطیعی سے، جو سند کا تیسرا راوی جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. صحیح. فقال لنا ابن لبان فردی، ابن لبان فردی نے ہم سے کہا لا تذهبوا الیہ، اس کی طرف ہرگز مت جانا، فإنه قد ضعف واختل، کیونکہ وہ کمزور ہو چکا ہے اور اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے، سٹیا چکا ہے. صحیح. یعنی کہ آپ بھی سمجھ لیجیے کہ یہاں پر ابن لبان فرضی بھی اس کے ابن مالک قطیعی کے بارے میں کیا بیان کر رہے ہیں کہ یہ راوی سٹیایا ہوا ہے اور اس کی روایات سے روایات لینا یہ درست نہیں ہے. اچھا، ذہبی کی ایک کتاب میزان بھی ہے، جو ایک دفعہ پہلے بھی میزان ہمارے سامنے آئی تھی، تو وہاں پر بھی دیکھیں، میں ابھی شیئر کرتا ہوں. ذہبی نے بھی کچھ نقل کیا ہے ابن مالک قطیعی کے بارے میں. یہ دیکھتے ہیں، یہ جلد نمبر 1 ہے، پیج نمبر 512. قلتو الظاہر من ابن المذہب انہ شیخ لیس بالمتقن، یہ میں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا ابن المذہب کون ہے. وکذالک شیخ ابن مالک، یہ ابن مالک یعنی کہ قطعی، جس کی اثرت میں تیسرا راوی. ومن ثم وقع فی المسند اشیاء غیر محکمۃ المتن ولا الاسناد، ان دونوں کی وجہ سے مسند میں ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جن کا نہ تو متن صحیح ہے اور نہ ہی ان کی اسناد صحیح ہے. یہ ذہبی کہہ رہے ہیں میزان الاعتدال کے اندر. اور جو ابھی میں نے سیر اعلام النبلاء آپ کے سامنے رکھی تھی، اس کے اندر بھی ابن مالک قطیعی کے اوپر کلام کیا ہے انہوں نے. یہ دیکھیں، یہاں پر انہوں نے پہلے احمد بن حنبل پھر عبداللہ بن احمد پہ کلام کیا، پھر کہتے ہیں وعام متاہ من ابی بکر قطیعی، جو عام روایات موجود ہیں مسند احمد میں وہ ابی بکر قطیعی سے ہیں. آگے کہتے ہیں ولم یکن قطیع من فرسان الحدیث، قطیع حدیث کا عالم نہیں تھا، جاننے والا نہیں تھا، ولا مجودن، اور نہ ہی حدیث کو صحیح بیان کرنے والا تھا. بل ادا ما تحمل، بلکہ جو کچھ اس کو ملا اس نے اس کو آگے بیان کر دیا. ان سلیمہ من اوہام فی بعض الاسانید والمتون، اور یہ بھی تب ہے کہ اگر جو اس نے بیان کیا ہے وہ سند اور متن ان دونوں کے اوہام سے صحیح سالم رہا ہو تب. یعنی کہ یہ ابی بکر قطیعی کے اوپر کلام کر رہے ہیں کہ اس نے جو نقل کیا وہ سارا کا سارا وہم، اور سند کے اندر بھی اور متن کے اندر بھی شدید قسم کا وہم تھا، کیونکہ وہ حدیث کا ماہر نہیں تھا اور نہ ہی حدیث بیان کرنے والا صحیح تھا. یہ ابی بکر قطیعی کے بارے میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے نا. یہ تو سب سے پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ ابن مالک قطیعی کا حال ہے جو ہم نے کتابوں سے
جائزہ لیا ہے. صحیح. اس کے علاوہ ایک میں ابھی آپ کے سامنے جو بیان کروں وہ بھی سمجھنے والی ہے کہ ابی بکر کتی ابن مالک کتی، اگر آپ عبداللہ بن احمد کی وفات دیکھیں گے تو کم سے کم 290 ہجری کی بتائی جاتی ہے. صحیح. 290 ہجری کی. ٹھیک ہے. آپ ابن مالک کتی کی ولادت یعنی پیدائش کو دیکھیں گے تو وہ 274 ہجری کی بتائی جاتی ہے. ہاں صحیح. اب آپ اندازہ لگائیے 274 ہجری میں ابن مالک کتی پیدا ہوا، عبداللہ بن احمد کی وفات 290 ہجری میں، تو کتنے درمیان میں فاصلہ آیا؟ 16 سال کا. صحیح. ٹھیک ہے. پیدا ہوتے تو حدیث اتنا شروع نہیں کر دی ہوگی. ہاں صحیح. 16 سال کی عمر تھی جس وقت عبداللہ بن احمد کا انتقال ہوا. 16 سال کی عمر میں اس نے 40,000 احادیث کو اخذ کر لیا عبداللہ بن احمد سے. اگر آپ اسی پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو باتیں بیان کی ہیں نا، یہ جو بیان کی جا رہی ہیں کہ عبداللہ بن احمد سے اس نے جو کتابیں نقل کی ہیں، یہ کتاب اس کے پاس تھی ہی نہیں، بلکہ اس نے کسی اور جیسا سے کتابیں سن کر اس کو مسند احمد بن حنبل کا نام دے کر کتاب بنا دی. آپ کو خود ہی صحیح. اندازہ ہو جائے گا کہ 16 سال کی عمر میں کیسے ہو سکتا ہے کہ 10 سال کم سے کم تو لگے ہوں گے سمجھ آنے میں اس کو. تو 6 سال کے اندر اس نے اتنا بڑا نسخہ نقل کر دیا. 40,000 حدیثوں کا کھانا پینا کرنا ہوتا ہے، زندگی چل رہی ہوتی ہے. 16 سال کے بچہ کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ اندازہ آیا عقل کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، جو اتنی حدیث سن کر لکھ بھی لے گا اور آگے بیان بھی کرنا شروع کر دے گا. تو آپ کو صحیح بات. اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتاب جو نقل شدہ ہے مسند احمد، یہ بالکل بھی ہمارے پاس درست نہیں ہے. تو ابھی مجھے بتائیے کہ ٹائم ہے تو ہم آگے لے کے چلیں یا پھر اس کو یہیں رکھیں ابھی؟ آئی تھنک ٹائم تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا. ہو گیا. تو اس کو آپ اینڈنگ کر دیں، یا تو ایسا کر لیں کہ اسی صنعت کو، اس لیے کہ ابھی ہمارے پاس 3 راوی رہتے ہیں. میں نے ابھی آپ اچھا. کے سامنے 3 راوی بیان کیے ہیں نا، تو لیکن ان کا کام اتنا بڑا نہیں ہے. ابھی کر لیتے ہیں پھر 10 منٹ میں، 5-10 ابھی منٹ کر میں. لیتے ہیں. صحیح ہے. اچھا تو ہو گئے ہمارے ابن مالک کتی کے بارے میں. تو ایک مرتبہ دوبارہ صنعت کی طرف آتے ہیں. اچھا تو یہ ابی بکر کتی یہ ہمارا مسند احمد کا تیسرا راوی ہے. دیکھیں ابو بکر کتی، اس کے بارے میں بتا دیا میں نے کہ اس کی پیدائشی 274 ہجری کی ہے، اور عبداللہ بن احمد جس سے یہ نقل کر رہا ہے ان کی وفات 290 ہجری کی ہے. تو ممکن ہی صحیح. نہیں ہے کہ اس نے کتاب کو ان سے سما کیا ہو. یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے جو یہ بیان کر رہا ہے. اس سے ٹھیک. اوپر آئیے، اس سے اوپر آتا ہے ابو علی حسن بن علی بن محمد تمیمی واعظ ویعرف بابن المذہب، یعنی اس کا پورا نام بیان کیا اور کہا کہ یہ معروف کس نام سے ہے؟ ابن المذہب کے نام سے یہ معروف ہے. اب ہم صحیح. آتے ہیں ابن المذہب کی طرف. ابن المذہب، اچھا تو ابن المذہب کے بارے میں سب سے پہلے تاریخ بغداد سے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ تاریخ بغداد کے اندر اس کے بارے میں کیا بات بیان ہوئی ہے. اچھا تو یہ دیکھیں، یہ تاریخ بغداد کی جلد نمبر 8 ہے، اور یہ جو نام لکھا ہے 3880 پر، یہ دیکھ لیجیے. معروف ابن مذہب پورا نام لکھا ہوا ہے. اس کے بارے میں یہ بیان کر رہے ہیں تاریخ بغداد میں. لکھا ہے سمیع ابا بکر بن مالک کتی. اس کا بھی ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ اس نے ابھی ابن مالک کتی سے سما کیا ہے، سنا ہے. صحیح. اچھا آگے کہتے ہیں کتبنا عنہ، ہم نے بھی اس سے لکھا ہے. وکانا یروی عن ابن مالک کتی مسند احمد بن حنبل باسرہ، یعنی اس نے ابن مالک کتی سے مسند احمد بن حنبل مکمل روایت کی ہے، روایت کیا کرتا تھا. صحیح. وکانا سماعہ صحیحا، اس کا سما تو صحیح تھا. الا فی اجزاء من، یعنی اس کا سما جو اس نے سنا ہے ابن مالک سے وہ صحیح ہے، لیکن کچھ جز ایسے ہیں جو درست نہیں ہے. فَإِنَّهُ الْحَقَ اسْمَهُ فِيهَا، اس نے حرکت کیا کی، جو سما اس کا نہیں ہے اس میں بھی اپنا نام داخل کر دیا. وَكَذَلِكَ فَعَلَ فِي أَجْزَاءٍ مِّن فَوَائِدِ ابن مالک، یہی کام اس نے فوائد کے اندر بھی کیا. وَكَانَ يَرْوِي عَنْ ابن مالک أَيْضًا کتاب الزہد لأحمد بن حنبل، اور اسی طرح اس نے ابن مالک سے الزہد نامی کتاب بھی احمد بن حنبل سے نقل کی ہے، جس میں اس کا سما ہوتا نہیں ہے، اپنا نام شامل کر دیتا ہے کہ میں نے سنا ہے.
ولم یکن لہو بھی اصل عتیق، اس کے پاس اس کی کوئی بھی اصل نہیں تھی، وانما کانت نسخہ بخطہ کتبہ بآخرہ ولیس بمحل حجہ، انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ دلیل لینے کے قابل ہے ہی نہیں، یہ حجت ہے ہی نہیں کہ اس سے دلیل لی جا سکے، کیونکہ یہ اپنا نام داخل کر کے روایت کو آگے بیان کرتا ہے کہ یہ میں نے ان سے سنا ہے، وہ سننا نہیں ہوتا اس نے، بغیر سنے نام لگا کے کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے، ایسا راوی جھوٹ کا مرتکب ہوتا ہے، صحیح. ایسے راوی سے روایت لی ہی نہیں جاتی ہے۔ اس کے بارے میں نے ایک وہ جگہ لسان المیزان جو ابن حجر عسقلانی سے مشہور ہے، اس کے اندر جب میں نے اس کا حال دیکھا تھا تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں لسان المیزان کے اندر، دیکھیں اخبرنا حسن بن علی اخبرنا جعفر قاری اخبرنا ابو طاہر سلفی، ابو طاہر سلفی مشہور محدث ہیں، قال انہوں نے کہا سألت شجاعا الزہری عن ابن المذہب، میں نے شجاع زہری سے ابن المذہب کے بارے میں پوچھا، فقال تو اس نے کہا کانا شیخا عسیرا فی الروایہ، وہ شیخ تھا لیکن روایت میں کم تھا، قلیل تھا اور بڑا ہی مشکل تھا اس کا روایت کے اندر معاملہ، وہ سمیع الکثیر، اس نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے اور بہت کچھ سنا ہے، ولم یکن ممن یعتمد علیہ فی الروایہ، یہ ان میں سے نہیں ہے کہ جس پر روایت کے معاملے میں اعتماد کیا جائے، کأنہ خلط فی شیء من سماعہ، گویا کہ اس نے اپنے سماع کے اندر مختلف چیزوں کو شامل کر رکھا تھا، یہ دیکھ لیجیے صحیح. کہ کس طرح سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ اپنے سماع کے اندر دوسری چیزوں کو ملاتا ہے اور اس کو کتاب کے اندر شامل کر کے کہتا ہے کہ یہ کتاب تو ان سے منقول ہے۔ اچھا، یہی چیز جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سیر اعلام النبلاء شیئر کی تھی، دوبارہ آتے ہیں وہاں پر انہوں نے مزید اس کے بارے میں، پہلے انہوں نے ابن مالک کے بارے میں بات کی تھی، پھر یہ آگے چلتے ہیں تو دیکھیں آ گیا وآخر من روا المسند کاملا عنہ، سب سے آخر میں جس نے مسند کو روایت کیا ہے وہ کون ہے؟ شیخ الواعظ ابو علی ابن المذہب، ولم یکن صاحب حدیث، یہ صاحب حدیث ہرگز نہیں ہے، یعنی یہ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ یہ صاحب حدیث ہے ہی نہیں، بل اوتیجا صحیح. الیہ فی سماع ھذا الکتاب، لوگوں نے اس کی طرف جو رجوع کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ کتاب کو روایت کرتا ہے، اس لیے لوگ اس کی طرف راغب ہوئے ہیں، ورنہ اس کی داخل یعنی اس کی اپنی ذاتی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، جو میزان الاعتدال میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی نا، میں دوبارہ دکھاتا ہوں، اس میزان الاعتدال میں بھی انہوں نے اس کے بارے میں کچھ بیان کیا ہے، یہ دیکھیں یہ میزان الاعتدال اور یہاں پر کلام چل رہا ہے، دیکھیں کیا لکھا ہے، حسن بن علی بن محمد ابو علی بن مذہب، وہی راوی جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک. اچھا، یہ پورا بیان کر کے آخر میں کیا کہتے ہیں، قلت، میں کہتا ہوں، الظاہر من ابن المذہب انہ شیخ لیس بالمتقن وکذالک شیخ شیخہ ابن مالک، جس طرح ابن المذہب ہے اسی طرح اس کا شیخ ابن مالک کتیوی ہے، ان دونوں کا معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی مستند بیان کیا ہے نہ تو اس کا متن صحیح ہے اور نہ ہی اس کی سند صحیح ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے اس سند کے راویوں کو میں دیکھتا جا رہا ہوں، اور راوی جو اس سند کے اندر موجود تھے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی، اس سند کے راوی سارے کے سارے ضعیف سامنے آتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ سند کو دوبارہ میں آپ کو لے کے آتا ہوں تاکہ یہ سند سامنے آ جائے ایک مرتبہ پھر سے۔ اچھا، یہاں تک ہم نے دیکھ لیا ابو علی حسن بن علی بن محمد تمیمی ابن مذہب، یعنی یہ بھی ضعیف، ابن مالک بھی ضعیف، دونوں کا سماع غلط ہے اور دونوں ہی غلط طریقے سے روایت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ابو القاسم ہبت اللہ، اس کو لوگوں نے صحیح کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح. اس کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یہاں پر لکھا ہے اخبرنا، ہمیں خبر دی ہے، تو یہ کون ہے؟ اب سوال یہ ہوگا کہ اخبرنا یعنی ہمیں خبر دی ہے، یہ کون ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو دکھاتا ہوں، میں نے اس کا بھی ایک جگہ سے نکالا تھا، یہ دیکھیں یہ قلمی نسخہ ہے، یہ مخطوطہ کہلاتا ہے، یعنی مخطوطے کا مطلب ہے کہ ہاتھ سے لکھا ہوا، آپ دیکھ رہے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر اخبارنا شیخ ابو القاسم ہبت اللہ بن محمد، یہ سارے سند لکھی ہوئی ہے، تو مخطوطہ کہلاتا ہے، یعنی ہاتھ سے لکھا ہوا کتاب، یہ ان کو ملتی ہے
اس کو یہ پرنٹ کر دیتے ہیں, وہ پبلش ہو صحیح. جاتی ہے. اصل میں یہ یہاں سے لکھنا شروع کیا ہے, تو یہاں پر ہی اس کی سند کہیں نہ کہیں ہوگی. اور وہ سند کا راوی جس نے کہا نا اخبرنا ہمیں بیان کی ہے, دیکھیں ہاں صحیح. یہ دیکھیں آگے مسند عبداللہ بن عباس, یہ پوری سند لکھی ہوئی ہے. رواہ ولدہ امام ابو عبد الرحمن عبداللہ احمد بن جعفر بن حمدان قطعی ابن مذہب ہبت اللہ, جہاں تک ہماری سند تھی. اور اس کے بعد جو صحیح. لکھا تھا اخبرنا ہمیں روایت کی, وہ بندہ ہے ابی علی حنبل بن عبداللہ بن پتہ نہیں کیا لکھا ہے, فرج لکھا ہے, بغدادی. صحیح. اس کو روسافی بھی کہا جاتا ہے. میں نے اس کے بارے میں بہت تلاش کیا, اس کا ترجمہ, اس کے احوال کسی بھی کتاب میں نہیں لکھی کہ یہ کون تھا اور کیسا تھا. یعنی کہ صحیح. یہ راوی مجہول الحال ہے, یعنی اس کے بارے میں کچھ بھی معلومات نہیں. اور اگر کسی راوی کے بارے میں کوئی بھی معلومات نہیں ہوتی ہے تو اصول حدیث میں کہتے ہیں کہ ایسا راوی ضعیف ہے جس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا, وہ یہ صحیح. راوی ہے. یعنی یہ مجہول ہو گیا. ابن مذہب ضعیف, ابن مالک قطعی, ان دونوں کا سما بالکل غلط ہے. عبداللہ بن احمد نے نہ تو کتاب کو لکھا اور نہ ہی ترتیب دیا. احمد بن حنبل نے نہ کو کتاب کو لکھا نہ ترتیب دیا. ابن مالک قطعی نے کتاب کو پتہ نہیں کس سے سنا اور کیا بیان کر دیا, کیونکہ اس کی پیدائش 274 ہجری کی ہے, تو 16 سال میں سننا محال ہے اور غلط ہے. ہاں صحیح ہے. تو جو ہمارے پاس کتاب ہے یہ وہ پوری طرح یہ والی ہے, یہ والی جو آج ہم. ہاں, جو ہمارے پاس جو نسخہ پوری دنیا میں مسند احمد میں چلتا ہے وہ یہی سند سے, یہی پبلش کرتے ہیں اور پوری دنیا میں اس کو پھیلاتے ہیں, یہی سند. ٹھیک, صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا. چلیں انشاءاللہ پھر آج ختم کرتے ہیں یہاں پر اس کو. تو بہت شکریہ تھا بھائی اور ویورز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.